آج کی کہانی فرحان نے ہمیں راولپنڈی سے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ 2008 کی سردیوں کا ہے۔ اس وقت میں اور میرے 4 دوست ایک ہی بینک میں کام کرتے تھے۔ ہم سب نے ساتھ ہی کالج کیا تھا اور قسمت سے نوکری بھی ساتھ ہی لگ گئی تھی۔ میرے دوستوں کے نام تھے وسیم، ذوالفقار، عادل اور ارسلان۔ ہم پانچوں کی دوستی بہت پرانی تھی۔ کالج کے زمانے سے لے کر اب تک ہر خوشی غم میں ساتھ رہے تھے۔ نومبر 2008 میں ہمارا بینک 3 دن کی چھٹی پر بند ہونے والا تھا کیونکہ کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ وسیم نے ایک دن دفتر میں آ کر کہا، اتنے دن فری ہیں، کیوں نہ کہیں گھومنے چلا جائے۔ ہم سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ عادل بولا کہ کشمیر چلتے ہیں، وہاں اس موسم میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے۔ ذوالفقار جو ہمیشہ منصوبہ بندی کرنے میں ماہر تھا، اس نے فوراً نقشہ نکال کر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ارسلان بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے اسے دیکھا تو محسوس ہوا کہ کچھ سوچ رہا ہے۔ ارسلان مظفر آباد سے تعلق رکھتا تھا اور اسے پہاڑوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا خیال ہے تو اس نے سر ہلا کر ہاں کہہ دی، لیکن اس کے چہرے پر جو تشویش تھی وہ میں نے محسوس کی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ بس ایک بات یاد رکھنا، وہاں ہر چیز کا احترام کرنا اور رات کو کبھی اکیلے ٹینٹ سے باہر مت نکلنا۔ ہم سب نے اس کی بات کو ہلکے سے لیا اور اگلے 2 ہفتے میں منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ 27 نومبر کی شام ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ راولپنڈی سے بس پکڑی اور رات بھر سفر کرتے ہوئے اگلی صبح مظفر آباد پہنچے۔ وہاں سے ایک چھوٹی گاڑی کرائے پر لے کر ہم ایک دور دراز گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں منظر بہت دلکش تھے، سبز پہاڑ، صاف پانی کی ندیاں اور ٹھنڈی ہوا ہمارا دل خوش کر رہی تھی۔ دوپہر تک ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئے، جہاں ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ وہاں کے لوگ بہت نیک دل تھے۔ ایک بزرگ شخص نے جب ہماری باتیں سنی تو اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹو، پہاڑوں کا احترام کرنا، وہاں فطرت بہت طاقتور ہے۔ اور سنو، جس جگہ تم جا رہے ہو وہاں رات کو عجیب چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی آگ کے قریب سے دور مت ہونا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وسیم نے ہنس کر کہا، بابا جی ڈرا رہے ہیں ہمیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ارسلان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ شام تک ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رک گئے جہاں ایک سادہ سا مہمان خانہ تھا۔ وہاں کے مالک نے ہمیں بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کل صبح جلدی نکل جانا، دوپہر کے بعد پہاڑوں میں راستے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وہاں اوپر ایک پرانا مزار ہے، کبھی اس کے قریب رات کو مت جانا۔ ہم رات کا کھانا کھا کر جلدی سو گئے۔ اگلی صبح 6 بجے ہم تیار تھے۔ ہمارے پاس ٹینٹ، کھانے پینے کا سامان اور گرم کپڑے تھے۔ ارسلان نے سب سے کہا کہ کوئی غیر ضروری چیزیں ساتھ نہ لے جائیں اور راستے میں کچرا وغیرہ بھی نہ پھیلائیں۔ ہم نے اپنا سفر پہاڑوں کی طرف شروع کیا۔ شروع میں راستہ آسان تھا، لیکن جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے گئے راستہ تنگ اور مشکل ہوتا گیا۔ دوپہر کے قریب ہم ایک چشمے کے پاس رکے۔ پانی بالکل صاف اور ٹھنڈا تھا۔ ہم نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم آگے بڑھنے لگے تو عادل نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک درخت پر کپڑے کے ٹکڑے باندھے ہوئے تھے اور پتھروں پر سرخ نشانات تھے۔ یہ کیا ہے؟ عادل نے پوچھا۔ ارسلان کا چہرہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مزار کی علامت ہے، یہاں کسی بزرگ کی قبر ہے، چلو جلدی یہاں سے چلتے ہیں۔ شام تک ہم ایک بہت خوبصورت میدان میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف اونچے پہاڑ تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہیں ٹینٹ لگائیں گے۔ سب نے مل کر ٹینٹ لگانا شروع کیا۔ وسیم اور عادل لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ جب وہ واپس آئے تو عادل کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہاں جنگل میں ایک پرانی عمارت ہے، ٹوٹی ہوئی، اندھیری، اور وہاں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ عادل کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً کہا، وہ مزار ہوگا جس کے بارے میں ہوٹل والے نے بتایا تھا، تم لوگ وہاں دوبارہ نہیں جانا۔
تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ تیار ہو گیا۔ آگ جل رہی تھی اور ہم اس کے گرد بیٹھ گئے۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور باتیں شروع کی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ارسلان نے کہا، تم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پہاڑ کتنے پرانے ہیں اور یہاں کتنی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں؟ میں نے پوچھا، کیسی کہانیاں؟ ارسلان نے گہری سانس لی۔ میری دادی بتاتی تھی کہ ان پہاڑوں میں بہت سے راز ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں صدیوں پہلے ایک بزرگ تھے جو عبادت کے لیے آئے تھے، لیکن ایک رات کچھ مسافروں نے ان کی بے حرمتی کی۔ اس رات سے وہ بزرگ ہر اس شخص کے پیچھے آتے ہیں جو یہاں بے ادبی کرے۔ ذوالفقار نے مذاق میں کہا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ لیکن اسی وقت ہوا میں ایک عجیب سی آواز گونجی، ایک لمبی کھینچتی ہوئی آواز، جیسے کوئی درد میں چیخ رہا ہو۔ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ آواز دور سے آ رہی تھی لیکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وسیم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے کہا، چلو سب ٹینٹ چلتے ہیں، ابھی اور کوئی باہر نہیں آئے گا۔ رات 10 بجے کے قریب ہوں گے جب ہم نے آگ کو احتیاط سے بجھایا اور اپنے ٹینٹ میں چلے گئے۔ میں اور وسیم ایک ٹینٹ میں تھے، عادل اور ذوالفقار دوسرے میں اور ارسلان تیسرے میں اکیلا تھا۔ رات کو تقریباً 2 بجے ہوں گے جب مجھے کسی آواز نے جگایا۔ میں نے کان لگائے تو لگا جیسے باہر کوئی چل رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، لیکن یہ عام قدم نہیں تھے، یہ قدم بھاری تھے۔ عجیب سی آواز، جیسے کوئی بوجھ کھینچ کر لا رہا ہو۔ میں نے وسیم کو جگایا اور کہا، سنو، باہر کوئی ہے۔ وسیم نے بھی سنا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ پھر ہم نے ایک اور آواز سنی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ہم نے ٹینٹ کھول کر باہر دیکھا۔ چاند نکلا ہوا تھا اور پھر ہم نے دیکھا دور پہاڑ کی طرف ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ بہت لمبا تھا اور عجیب طریقے سے چل رہا تھا، کبھی آگے جھکتا کبھی رک جاتا۔ تبھی دوسرے ٹینٹ سے عادل اور ذوالفقار بھی باہر نکلے۔ عادل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے بھی دیکھا؟ ہم چاروں باہر کھڑے تھے۔ اچانک ہمیں دور پہاڑ کی طرف سے ایک دھیمی روشنی نظر آئی، لیکن یہ عام روشنی نہیں تھی، یہ سبز رنگ کی تھی اور ٹمٹماتی ہوئی، جیسے کوئی لالٹین لے کر چل رہا ہو۔ اور پھر ہم نے ایک آواز سنی جو بہت واضح تھی، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی اور اب ہم اس سائے کو صاف دیکھ سکتے تھے۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہم نے ارسلان کو جگانے کا سوچا۔ وسیم نے اس کے ٹینٹ کی طرف آواز دی۔ ارسلان باہر نکلا اور جب اس نے وہ روشنی اور سایہ دیکھا تو اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو گیا۔ اس نے کہا، فوراً اندر آ جاؤ اور کلمہ پڑھتے رہو، کوئی باہر نہیں دیکھے گا۔ ہم سب اپنے اپنے ٹینٹ میں واپس آ گئے۔ میں اور وسیم ٹینٹ میں بیٹھے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں پھر سے آواز آئی۔ اس بار آواز بہت قریب تھی، اتنی قریب کہ لگا جیسے کوئی ہمارے ٹینٹ کے بالکل باہر کھڑا ہو۔ ہم نے سانسیں روک لیں اور پھر ایک آواز آئی بالکل ہمارے ٹینٹ کے پاس سے، کیوں آئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ وسیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ پھر اچانک ٹینٹ کا کپڑا ہلنے لگا، جیسے کوئی باہر سے چھو رہا ہو۔ ایک لمبی انگلی کا نشان کپڑے پر نظر آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ آواز دور ہوتی گئی، لیکن پھر ہم نے دوسرے ٹینٹ سے عادل کی چیخ سنی۔ ہم فوراً باہر نکلے۔ دیکھا تو عادل اپنے ٹینٹ سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ عادل، کیا ہوا؟ ذوالفقار نے اسے ہلایا، لیکن عادل بس بڑبڑاتا رہا۔ وہ میرے سامنے تھا، اس کی آنکھیں۔ ارسلان نے فوراً عادل کے کان میں اذان دی۔ آہستہ آہستہ عادل ہوش میں آیا اور وہ رونے لگا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔
ہم سب نے پوری رات آیات پڑھتے ہوئے گزاری۔ ذوالفقار بھی بخار میں تپ رہا تھا، اس کا ماتھا آگ کی طرح گرم تھا۔ آخر کار فجر کی اذان کا وقت ہوا۔ جیسے ہی آسمان میں ہلکی روشنی پھیلی، وہ خوفناک خاموشی ٹوٹ گئی۔ پرندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم باہر نکلے۔ عادل اور ذوالفقار کی حالت بہت خراب تھی۔ دونوں کو بخار تھا اور وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ارسلان نے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم نے فوراً اپنا سامان سمیٹا، لیکن جب میں نے آگ والی جگہ کی طرف دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ وہاں راکھ کے ڈھیر میں بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے، ایسے قدم جو کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے۔ ارسلان نے جلدی سے ہمیں روکا۔ دیکھو مت، بس چلو یہاں سے۔ ہم نے پوری جگہ صاف کی، حالانکہ ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارسلان نے دعا پڑھی اور معافی مانگی۔ اے بزرگ، ہم نے نادانی میں یہاں آ گئے، ہمیں معاف کر دیں، ہم فوراً جا رہے ہیں۔ نیچے اترتے وقت عادل اور ذوالفقار کو سہارا دے کر ہمیں نیچے لے جانا پڑا۔ دونوں بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ دوپہر تک ہم اس گاؤں میں پہنچے۔ ہوٹل کے مالک نے جب ہماری حالت دیکھی تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے کہا، میں نے منع کیا تھا نا، تم پھر بھی رات کو وہیں رہے۔ ہم نے سر ہلایا۔ اللہ کا شکر ہے تم لوگ زندہ واپس آ گئے۔ بہت کم لوگ اس جگہ سے رات گزار کر واپس آتے ہیں۔ عادل اور ذوالفقار کو مقامی حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے ان کو دیکھا اور کہا، ان پر سایہ پڑ گیا ہے، انہیں دم درود کی ضرورت ہے۔ ہم نے شام کو وہاں سے روانہ ہو کر مظفر آباد پہنچے، لیکن عادل اور ذوالفقار کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں کو شدید بخار تھا اور وہ نیند میں بھی چیختے رہتے تھے۔ اگلے دن صبح ہم نے راولپنڈی کے لیے بس پکڑی۔ پورے راستے عادل اور ذوالفقار بے ہوش رہے۔ کبھی کبھی وہ چیخ اٹھتے، وہ آ رہا ہے۔ راولپنڈی پہنچ کر ہم نے فوراً دونوں کو ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ شدید بخار اور صدمے کا نتیجہ تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ دونوں ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے، پھر 1 مہینہ، پھر 2 مہینے۔ عادل اور ذوالفقار مسلسل بیمار رہے، کبھی ٹھیک لگتے، کبھی پھر بخار آ جاتا۔ رات کو دونوں ڈرتے رہتے تھے۔ آخر کار ہم نے ایک بزرگ عالم کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور کہا، تم لوگ کہاں گئے تھے؟ ہم نے ساری بات بتائی۔ بزرگ نے سر ہلایا اور کہا، تم لوگوں نے اس مزار کی بے حرمتی کی ہے، وہاں کے بزرگ ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے 40 دن تک روزانہ دم درود کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ دیا۔ آہستہ آہستہ عادل اور ذوالفقار ٹھیک ہونے لگے، لیکن 2 مہینے بعد بھی وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوف رہتا تھا۔ عادل نے بتایا، میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بہت لمبا تھا، اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا اور آنکھیں 2 سرخ روشنیاں تھیں۔ ذوالفقار نے کہا، میں نے اسے ٹینٹ کے باہر سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج 2025 ہے اور ہم 5 دوست اب بھی ساتھ ہیں، لیکن عادل اور ذوالفقار آج تک کبھی پہاڑوں پر واپس نہیں گئے۔ رات کو اب بھی ان کے خواب میں وہ منظر آتا ہے۔ آج میں نے آپ کو یہ کہانی اس لیے شیئر کی کہ جب بھی آپ کہیں سفر پر جائیں، خاص کر پہاڑوں میں، تو ہر جگہ کا احترام کریں۔ رات کو کبھی اکیلے نہ گھومیں۔ اگر کوئی بزرگ یا مقامی آدمی منع کرے تو اس کی بات ضرور سنیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور جب تک ہم ان کا احترام کریں وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر ہم بے ادبی کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔